بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک واقعہ لڑکی کے ساتھ پیش آیا جو آج بھی ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کا سبب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کے عظیم بادشاہ تھے۔ ان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا جن میں خوبصورت آواز، لوہا نرم کرنے کی طاقت اور زبور کی کتاب کا نزول شامل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اعلیٰ اخلاق، انصاف پسندی اور اللہ سے قربت کے لیے مشہور تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مومن کو کس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اس لڑکی کا حسن و جمال حضرت داؤد علیہ السلام کو متاثر کر گیا۔ یہ لڑکی حقیقت میں ایک عظیم جنگجو اور دیندار شخص کی بیوی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس لڑکی کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے ان کی زندگی میں اس واقعہ کو ایک آزمائش کے طور پر پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لڑکی کے شوہر کو ایک جنگی مشن پر بھیج دیا تاکہ وہ شہید ہو جائے اور وہ لڑکی بیوہ ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں آ سکے۔ یہ عمل حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب سے ایک بڑی لغزش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس غلطی پر تنبیہ کی۔ ایک رات حضرت داؤد علیہ السلام کے خواب میں دو فرشتے آئے اور ایک مقدمہ پیش کیا۔ ان فرشتوں نے ایک کہانی سنائی جس میں ایک شخص کے پاس ایک ہی بھیڑ تھی جبکہ دوسرے کے پاس کئی بھیڑیں تھیں۔ دوسرے شخص نے پہلی شخص کی بھیڑ بھی چھین لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عمل کو ظالمانہ قرار دیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس دلایا کہ وہ خود بھی ایسے ہی عمل کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کو محسوس کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ عمل ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانی فطرت میں لغزشیں ہوتی ہیں، مگر اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کرنے سے ہمیں معافی مل سکتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اور استغفار ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہم ہر مشکل اور لغزش میں کے وقت اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی غلطیوں پر معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آزمائشوں میں کامیاب کرے اور ہمارے دلوں کو پاک کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔